السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ انشاءاللہ سیرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس عنوان کے تحت کچھ باتیں انشاءاللہ سنیں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ پچھلے کچھ ہفتوں سے صحابہ کی سیرت سنتے آ رہے ہیں، ان میں سے ہم عشرہ مبشرہ جو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی گارنٹی دی تھی، ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان 10 صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ سن رہے ہیں۔ ان میں سے 4 جو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ تک ہم لوگوں نے ان کی سیرتوں کو، ان کی زندگیوں کو سنا۔ اسی طرح ان کی سیرتوں کو جب ہم سن رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے حالات کیسے چلتے آ رہے ہیں، کیا کیا ہوا، یہ بھی ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں۔ تو جیسے علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، وہ شہید کر دیے گئے، تو پھر اس کے بعد کیا حالات تھے، کیا ہوا، یہ اصل میں الگ عنوان ہے۔ اس وقت خلافت کی ذمہ داری کس کے ہاتھوں میں تھی، کیسے خلیفہ بنے، کون بنے، اس وقت مسلمانوں کے حالات کیا ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے عشرہ مبشرہ جن 10 صحابہ کے زندگی کے بارے میں کچھ اہم باتیں، اہم واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ تو اب یہ جو 10 صحابہ ہے، آپ یاد رکھ لینا، اصل میں عشرہ مبشرہ کہتے کس کو ہے، ان صحابہ کے نام کیا ہے، یہ سب ہم لوگوں کو یاد ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آج میں 5ویں صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں بول رہا ہوں۔ عشرہ مبشرہ کون کون ہے؟ ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے عثمان رضی اللہ عنہ، چوتھے علی رضی اللہ عنہ، 5ویں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور 6ویں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور 7ویں طلحہ رضی اللہ عنہ، 8ویں زبیر رضی اللہ عنہ، 9ویں سعید بن زید رضی اللہ عنہ، 10ویں صحابی کا نام ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ یہ 10 صحابہ، ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر کہا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ملنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ 10 صحابہ ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ نام بھی یاد رکھ لیجئے، اور ایک ایک کی زندگی بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو بہرحال جو اہم واقعات ہیں وہ آپ لوگوں کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ عشرہ مبشرہ میں جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے، یاد رکھو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 موقعوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک موقع پر، پورے مکمل 3 موقعوں پر اپنی زندگی میں یہ جنت کی ضمانت پانے والے صحابہ میں سے یہ ہے۔ ایک تو عشرہ مبشرہ کا جب ذکر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام لے کے کہ عبد الرحمن بن عوف جنتی۔ پھر اس کے بعد دوسرا موقع جنگ بدر والوں کو، جنگ بدر میں جتنے صحابہ شامل ہوئے تھے ان سب کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا، تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں بھی شامل تھے۔
پھر اسی طرح تیسرا موقع بیت رضوان، یعنی میں اس سے پہلے آپ کو عثمان رضی اللہ عنہ کے سیرت میں سنایا تھا کہ عثمان رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہے تھے، تو وہاں پر مشرکین کی طرف سے رکاوٹ ہوئی، مشرک نہیں آنے دے رہے تھے۔ اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا مکہ والوں سے بات کرنے کے لیے، تو وہاں سے افواہیں پھیلی کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ تو اس وقت صحابہ کے ساتھ مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرے تھے ایک درخت کے نیچے، 1400 صحابہ تھے۔ سب لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھی قتل کر دیے اور شہید کر دیا ان کا ہم بدلہ لے کر رہیں گے۔ حالانکہ تھوڑی دیر کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ واپس آئے، تو یہ جو 1400 صحابہ تھے جو یہ بیعت کرے درخت کے نیچے کہ ہم اب بدلہ لینے کے لیے جائیں گے، مشرکین سے جنگ کریں گے، اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دیا، اور یہ سب جتنے بھی 1400 صحابہ تھے ان کو بھی جنت کی سرٹیفکیٹ ملی۔ تو اس طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی میں 3 مرتبہ جنت کی سرٹیفکیٹ، جنت کی ضمانت ملی تھی۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40ویں سال ملی، تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ 30 سال۔ 10 سال چھوٹے تھے تو اس وقت ان کی عمر 30 سال کی تھی، یعنی نوجوان صحابی تھے اور مالدار صحابہ میں سے تھے۔ اسی وقت وہ کیا ہے، اچھا بزنس کرتے تھے، تاجر تھے، تو مالدار گھرانے کے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اور ان کو ایک شرف یہ حاصل ہوا کہ جو شروع میں ہی ابتدائی دنوں میں ہی جو لوگ اسلام قبول کرے ان میں سے 8واں نمبر ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا۔ جیسا کہ میں ہمیشہ بتاتے آ رہا ہوں آپ کو یاد رہنے کے لیے، سب سے پہلے مردوں میں کون اسلام قبول کرے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ، عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں زید بن حارث رضی اللہ عنہ، ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح ان کا 8واں نمبر آتا ہے اسلام قبول کرنے والوں میں، یعنی شروع کے ابتدائی دنوں میں ہی یہ اسلام قبول کرے۔ اس وقت جس وقت مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، اس وقت مسلمانوں پر طرح طرح کی کیا ہے ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھی، انہی دنوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کرے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہم سیرت میں سنتے آتے ہیں کہ بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا مشرکین کی طرف سے، جیسا کہ بلال رضی اللہ عنہ کو اور ان جیسے جتنے بھی غلام تھے ان لوگوں پر اتنا زیادہ ظلم کہ ان کو انگار کے کھڑوں پر لٹایا جاتا، پھر اسی طرح کیا ہے گرم ریت پہ لٹایا جاتا، گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جاتا، پھر اسی طرح عمار اور یاسر رضی اللہ عنہ ان کو باندھ کر ان کو ستایا جاتا، مارا جاتا، پانی میں ڈبایا جاتا، اور کیا ہے سمیہ رضی اللہ عنہ ان کو بھی مار کے جو ہے شہید کر دیا گیا۔ تو انہی حالات میں جب جو بھی شروع میں اسلام قبول کر رہے تھے ان کے اوپر مشرکین مکہ کی طرف سے جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو، یعنی ان صحابہ کو جو ظلم سہ رہے تھے ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو، بلکہ جو بھی جانا چاہتا ہے انہیں ہجرت کی اجازت دیے تھے۔ کس جگہ کی ہجرت؟ پہلی ہجرت جو ہوئی حبشہ، ہجرت حبشہ۔ حبشہ میں عیسائی بادشاہ ہے لیکن نرم دل ہے، انصاف پسند ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی۔ تو وہ جو ہجرت کی کدھر حبشہ کی طرف کچھ صحابہ اور کچھ صحابیات نے، انہی لوگوں میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ اور یہ بھی 2 ہجرتیں کرے۔ یہ کیسے کرے؟ ایک تو حبشہ کی طرف چلے گئے، جتنے بھی صحابہ جانا تھا چلے گئے، 2 مرتبہ گئے ہجرت حبشہ کو۔ اب اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک افواہ پھیلی کہ مکہ میں جتنے بھی مشرک تھے وہ سب کے سب اسلام قبول کر لیے۔ جب یہ افواہ پھیلی، حبشہ میں رہنے والے صحابہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ لوگ خوشی سے مکہ واپس آ گئے۔ حالانکہ یہاں ظلم ہو رہا ہے یہ سوچ کے یہاں سے نکل گئے تھے، لیکن اسلام سب قبول کرے، چلو اب تو امن ہوں گا بول کے آئے، لیکن آنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تو جھوٹی بات ہے، کوئی بھی مکے کا مشرک جتنے بھی ہے وہ سب کے سب اسلام قبول کرے، یہ تو جھوٹی بات ہے۔ اس طرح پھر وہ مکہ میں ہی رہے۔ کب تک؟ جب تک پھر دوسری ہجرت کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ دوسری ہجرت کہاں پر؟
کس جگہ جانے کی اجازت ملی؟ ایک تو حبشہ کو ہجرت کر کے گئے صحابہ، اور دوسری ہجرت مدینہ کو گئے۔ یاد رہنا آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں، مدینہ کی ہجرت کی پھر جب تک اجازت نہیں ملی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی کیا ہے، مکہ میں ہی رہے۔ اب یہ واقعہ بھی سن لو، دونوں ہجرتیں کی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اب دونوں میں سے جب مدینہ کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ کو چلے گئے مشرکین سے بچتے ہوئے، اور جتنے بھی صحابہ گئے ہجرت کر کے، یاد رکھنا ہجرت کسے کہتے ہیں جی؟ میں بتایا تھا آپ لوگوں کو، ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین اسلام کی مدد کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا کے، بلکہ اپنے مال کو چھوڑ کر، گھر کو چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر، اپنے علاقے مکے کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اکیلے تنے تنہا مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا یہ جو سفر ہے، اسے ہجرت بولتے۔ ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم کو سننے میں اتنا آسان لگ رہا ہے کہ بولنے میں بھی آسانی اور سننے میں آسانی۔ ہجرت کیا چیز ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھو آپ۔ ایک آدمی جو کہ اسلام قبول کیا، اس کے اوپر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے، مارا جا رہا، ستایا جا رہا ہے، اس کو قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، تو وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنی زمین جائیداد پراپرٹی سب کچھ چھوڑ کر، مال چھوڑ کر، اگر بیوی اسلام قبول نہیں کری تو بیوی کو بھی چھوڑ کر، بچے اگر بچوں کو کوئی مجبوراً روک لیا تو بچوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، اور نکلنا بھی کیسے؟ وہ 450 یا 500 کلومیٹر کا سفر جو کہ جنگلوں کا راستہ ہے، سواری بھی نہیں ہے، پتھروں والا راستہ ہے، رات کے حصے میں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں اکیلا سفر کر کے مدینہ جانا، پھر اس مدینے کے راستے میں دشمن بھی پیچھا پڑا ہوا ہے کہ کون سا دشمن کب آئے گا، کہاں بیچ میں ہی قتل کر دے گا، پکڑ کے واپس لائے گا، کسی کی گارنٹی نہیں ہے۔ اور ہجرت کر کے جانا، یہ سب کچھ چھوڑ کے اس نیت سے، اصل ہجرت میں کیا ہے؟ نہیں بھئی چلو مدینہ جائیں گے، یہاں مکہ والے ہم کو بزنس نہیں کرنے دے رہے، کاروبار نہیں کرنے دے رہے، مدینہ جا کے بزنس کریں گے، پیسے کمائیں گے، اس نیت سے جا رہے تھے کیا صحابہ؟ نہیں۔ چلو یہاں پر میری بیوی اسلام قبول نہیں کری، میرے ماں باپ اسلام قبول نہیں کرے، وہاں جا کے دوسری شادی کر لوں گا اور مدینہ کی لڑکی سے وہاں پر ایک نئی زندگی شروعات کروں گا، خوب پیسے کماؤں گا، گھر بناؤں گا، اس نیت سے جا رہے؟ نہیں۔ ہجرت کیا ہے؟ اپنے ایمان کو بچانا، اپنے اسلام کو، اپنے دین کو بچانا، مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا، تنے تنہا چلے جانا، زندہ رہیں گے وہاں جانے کے بعد مر جائیں گے یہ بھی نہیں معلوم، اب مدینہ میں گھر ہے نہیں معلوم، کھانے کو کچھ ملے گا نہیں ملے گا نہیں معلوم، بھوکے رہنا پڑتا کتنی راتیں نہیں معلوم، کیا ہوتا وہاں جانے کے بعد کچھ بھی نہیں معلوم، صرف ایک ہی نیت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی، مکہ چھوڑو مدینہ جاؤ، بس اپنا ایمان، اپنے اسلام کے لیے، پھر وہاں جا کے اللہ کے رسول کی مدد کرنا، اسلام کی مدد کرنا، دعوت دین کا کام کرنا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، اس نیت سے مدینہ جانا، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ یاد رکھو یہ ہجرت بڑی مشکلوں کا سفر ہے، بڑی تکلیفیں، بڑی قربانیاں ہیں اس میں، یہ سب قربانیاں دیتے ہوئے ہمارے صحابہ کیا ہے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر کے گئے۔ تو ان مدینہ کو جانے والوں میں یہ صحابی بھی تھے جن کا نام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ جب یہ بھی ہجرت کرنے کا ارادہ کرے تو سسرال والے ان کی بیوی کو پکڑ لیے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، اور بچے کو بھی لے لیے کہ نہیں ہم بچے کو بھی نہیں دیں گے۔ اور جب یہ کیونکہ مکہ میں ایک اچھے تاجر تھے، اچھا بزنس کرنے والے مالدار صحابہ میں سے تھے، تو مکے کے مشرک آئے اور کہنے لگے کہ یہ تم مکہ میں رہ کر مال کمائے، اس لیے تم اگر جانا چاہتے ہو تو اکیلے چلے جاؤ، ہماری سرزمین پہ کمایا ہوا مال ہمارے ہاتھوں دے کے چلے جاؤ، ہم تمہارے ساتھ کسی بھی ایک روپے کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ اکبر، قربان جائیے ان کی قربانی پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ پورا مال چھوڑ کے چلے گئے، کچھ بھی ساتھ نہیں لے گئے، جتنا کمایا تھا سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ تو بہرحال
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 10 سال چھوٹے عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عبد الرحمن بن عوف کا اصل میں پہلے نام تھا عبد الکعبہ۔ کیا نام تھا؟ عبد الکعبہ کا مطلب کیا ہوتا بولیے؟ عبد الکعبہ کا مطلب کیا ہوتا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے ذہن میں ہونا، آپ غور کرنا، فکر کرنا۔ آپ کعبہ، عبد الکعبہ، عبد الکعبہ کا مطلب ہوتا ہے کعبہ کا بندہ، جیسا کہ آج بھی کئی لوگ عبد الغوث لگاتے نام۔ کیا ہوا اس کا معنی؟ غوث کا بندہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح عبد الکعبہ یا عبد الغوث، عبد النبی بہت سارے لوگ نام لگاتے ہیں، عبد النبی، نبی کا بندہ، غوث کا بندہ، اس طرح کے نام یہ شرکیہ نام ہے، ایسے نام لگانا جائز نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی نام لگاتے بندے علی، بندے علی، مطلب کیا ہے اس کا؟ علی کا بندہ، حالانکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس لیے عبد الکعبہ جو نام تھا ان کا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ نام بدل دیا اور عبد الرحمن بن عوف نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نام رکھنے کو کہا۔ تو عبد الکعبہ ہو، عبد الغوث ہو یا عبد النبی ہو، یہ نام اگر کسی کے ہیں تو اللہ کے لیے ان ناموں سے نہ پکارا جائے اور فوراً یہ نام چینج کر دیے جائے، بدل دیے جائے، ورنہ یہ شرکیہ نام ہے۔ اسی طرح اللہ کے، اچھا اصل میں یہ عبد کب لگتا ہے؟ اللہ کا نام، اللہ کا صفتی نام اگر کوئی لگاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جیسا کہ کریم اللہ کا نام ہے، صمد اللہ کا نام ہے، لطیف اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کوئی آدمی یہ نام نہیں لگا سکتا کہ لطیف، کریم، صمد، یہ نام نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے نام ہے۔ لگانا ہے تو کیا لگانا ہے؟ اس کے آگے عبد لگانا ہے، عبد الکریم، کریم کا بندہ۔ کریم کون؟ اللہ۔ عبد اللہ کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ کا بندہ۔ عبد الرحمن کا مطلب کیا ہوا؟ رحمان کا بندہ۔ عبد الرحیم کا مطلب کیا ہوا؟ رحیم کا بندہ۔ تو یہ رحمان اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، صمد اللہ ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ سمیع اللہ کا نام ہے، تو ہم سمیع نام کسی کا نہیں لگا سکتے، عبد السمیع لگانا ہوگا۔ بصیر کسی کا نام ہم نہیں لگا سکتے، عبد البصیر لگا سکتے، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا۔ تو بہرحال ان ناموں کو یاد رکھ لیجئے۔ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں رحمان رحیم نام لگاتے ہیں اور بلانا بھی رحمان ادھر آؤ، رحیم ادھر آؤ بولتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ رحمان رحیم نام نہیں ہوتا، عبد الرحمن ہونا چاہیے، عبد الرحیم ہونا چاہیے۔ کسی کو بھی اللہ کے نام جیسے ہے ویسے لگا کے نہیں پکارنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کے ناموں کے ساتھ عبد لگائیں گے تو یہ جائز ہے، لیکن کسی دوسرے کے نام کے آگے اگر عبد لگائے تو پھر وہ غلط ہوگا، جیسا کہ غوث، عبد الغوث شرکیہ نام ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کسی بابا، کسی پیر کا نام اگر لگا کے اس کے آگے عبد لگائے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ شرکیہ نام ہو جائے گا، اس کو بدل دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر فضیلت اصل میں کیا ہے؟ پورے صحابہ میں ایک صحابی ایسے ہے جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جن کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ایک ہی صحابی ہے۔ صرف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور صحابی کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھے۔ کیسے؟ واقعہ اس طرح ہے، غزوہ تبوک کے وقت غالباً مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور کہا کہ سواری لے کر آؤ، تو میں سواری لے کر گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا کام ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو سواری لے کے آؤ اور میرے ساتھ چلو قضائے حاجت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پوری کرنے کے لیے قضائے حاجت کے لیے گئے۔ ظہر یا عصر کا وقت ہے یا نہیں تو فجر کا وقت تھا، بہرحال نماز کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کو گیا اور باقی جتنے بھی صحابہ تھے وہ نماز کے انتظار میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ نماز کا وقت قریب آ گیا، بلکہ نماز کا وقت نکل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نہیں آئے۔
تو صحابہ نے مشورہ کیا کون نماز پڑھائے، حالانکہ نماز کا وقت تو نکل جا رہا. تو اس وقت صحابہ نے مشورہ کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھائے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نماز پڑھائے. 1 رکعت یا 3 رکعت مکمل ہوئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے. واپس آ کر دیکھتے ہیں کہ صحابہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرا رہے. وقت کے نبی کے ہوتے ہوئے ایک صحابی کا نماز پڑھانا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اشارہ کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کو کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے ہٹو. اشارہ کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مغیرہ رک جاؤ رک جاؤ، پیچھے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو ہم دونوں خود جماعت میں شامل ہو جائیں گے. اس طرح خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی نماز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھے. یہ فضیلت سوائے عبد الرحمن بن عوف کے کسی کو حاصل نہیں. ہاں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے علاوہ ایک اور صحابی جن کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ بھی نماز پڑھائے. لیکن کیسے نماز پڑھائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ وہ نماز پڑھائیں، تو نماز پڑھا رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے وقت آئے. آخری دنوں میں آخری لمحات میں یہ واقعہ ہوا. تو آنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازو میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے دوسرے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. لیکن اللہ کے رسول کسی صحابی کے پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھے ہو وہ ایک ہی صحابی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہر امت میں ہر نبی کے زمانے میں ایک مرد صالح ہوتا ہے جس کے پیچھے وقت کا نبی نماز پڑھتا ہے، اور میری امت کا مرد صالح یہ عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک نماز کے وقت کا ایک واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سب کو میں نے سنایا تھا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ. کب ہوا؟ کون سے وقت ہوا؟ فجر کی وقت ہے نا. فجر کے وقت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے گئے. جیسے ہی نماز کے لیے نماز شروع کرے اللہ اکبر بولے، تکبیر کہنا ہی تھا، پیچھے دشمن چھپا ہوا تھا اور وہ جو تلوار لے کے آیا چھپا کے آیا تھا وہ لے کے گیا اور عمر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں بھونک دیا. اور ایسا وار ہوا کہ اس وقت تقریباً روکنے کے لیے جو صحابہ گئے تھے رات کے اندھیرے میں، ان میں سے اور 7 صحابہ بھی شہید ہو گئے. جو دشمن تھا وہ سب کے اوپر اپنا جو تلوار تھا جو چھرا تھا سب کے اوپر چلایا. تقریباً 13 صحابی زخمی بھی ہو گئے. تو ایسے ہی حالت میں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوئی، نماز شروع ہوئی اور خود خلیفہ ہے عمر رضی اللہ عنہ، ان کے اوپر حملہ ہوا، وہ وہیں پر نیچے گر پڑے اور دوسرے صحابہ جو روکنے کے لیے گئے ان کے اوپر بھی حملہ ہوا تو وہ بھی زخمی ہو گئے، وہ بھی گر پڑے. ایسی حالت میں بھی عمر رضی اللہ عنہ پیچھے سے جو پہلی صف میں ٹھہرے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کو پکڑے اور آگے کرے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز پڑھائے، پیچھے صحابہ سب نماز پڑھے. سوچنے کی بات ہے ایسے حالات میں بھی نماز کی اہمیت صحابہ میں کیسی تھی. کوئی دشمن آ کے حملہ کر دیا آنکھوں کے سامنے، وقت کے خلیفہ گر چکے ہیں آنکھوں کے سامنے، اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑے صحابہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے. یہی وہ صحابی ہے عبد الرحمن بن عوف. چھوٹی چھوٹی ہلکی 2 رکعتیں پڑھا دیے، الحمدللہ نماز مکمل ہو گئی. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے. ہماری زندگیوں میں نماز اور صحابہ کی زندگیوں میں نماز کی اہمیت کیسی تھی؟ کیا بہانہ تھا؟ ہمارے پاس کیا بہانے ہیں؟ ہمارے پاس نماز چھوڑنے کے کتنے بہانے ہوتے ہیں. کبھی پیٹ میں درد ہوا، کبھی کمر میں درد ہوا، کبھی آنکھ نہیں کھلی، کبھی ٹی وی کا سیریل اچھا ہے، کبھی فلم اچھا ہے، کبھی چورستوں پہ بات اچھی ہے، کبھی فون میں بات کرتے ہوئے گزار دیے. ہاں، بچے کبھی ستائے بول کے چھوڑ دیے، کبھی مہمان آئے بول کے نماز چھوڑ دیے، کبھی فنکشن میں چلے گئے بول کے نماز چھوڑ دیے، کبھی کرے سو میک اپ اتر جاتا اس لیے وضو نہیں بنانا بول کے نماز چھوڑ دیے. کتنے بہانے ہمارے پاس نماز چھوڑنے کے. یہاں کون سا بہانہ؟ کوئی بہانہ نہیں بنا. حملہ ہوا، دشمن آیا تلوار کا وار کر دیا، ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنا. اس لیے صحابہ کی زندگیوں میں جو نماز کی اہمیت تھی
اللہ کی مدد اسی لیے آتی تھی صحابہ کے ساتھ۔ آج ہم جس بہانوں کے ساتھ جیسے ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں، کاروبار کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے، دنیا کے چند روپیوں کی وجہ سے آج ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، اسی لیے ہماری حالات، ہماری زندگیاں ایسی ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال اب یہ جو ہجرتیں ہیں، دونوں ہجرتیں، میں نے سنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی دونوں ہجرتیں کی۔ پھر اس کے علاوہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان تکرار ہوئی۔ تو اس تکرار میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ برا بھلا کہا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے۔ جب بات معلوم ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے، اے لوگو یاد رکھو یہ جو سابقون الاولون ہے، مطلب یہ جو شروع کے دنوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، میرے ان ساتھیوں کو، میرے ان صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر ان صحابہ میں سے کسی نے مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، تم اپنی زندگی بھر محنت کر کے یا احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر خرچ کرو، ان کے برابر نہیں ہو سکتے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سابقون الاولون جو شروع کے دنوں میں اسلام قبول کر لیے، ان صحابہ کی فضیلت اور زیادہ تھی دوسرے صحابہ کے مقابلے میں۔ تو بہرحال ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے، لیکن تقسیم کرتے کرتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں دیا۔ باقی سب صحابہ کو دیا، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی نہیں دیے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات جب معلوم ہوئی، کچھ بھی نہیں ملا، تو بہت زیادہ رونا شروع کر دیے۔ ان کے رونے کی آواز سن کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پوچھے کیوں رو رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، یہ بات معلوم ہوئی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہیں دیے، وہ رو رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر، مجھے معلوم ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ایمان، انہیں کچھ دیا جائے یا کچھ نہ دیا جائے تب بھی وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، مجھے ان کے ایمان پہ پورا بھروسہ ہے۔ مطلب اصل میں ان کی ایمان کی گارنٹی دے رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبد الرحمن ان آدمیوں میں نہیں ہے جن کو مال نہیں دیا گیا تو پھر وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ اسلام سے پھر جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتے تھے کبھی مال، جو نیا اسلام قبول کر کے آتا یا اسلام کی طرف جس کا رجحان ہوتا، ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیتے تھے، کیونکہ وہ اسلام قبول کر لے کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی بہانے سے وہ اسلام کے قریب آ جائے، اسلام کی خوبیاں اسے معلوم ہو۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے والوں کو بہت زیادہ دیتے تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ان کے بارے میں کہا کہ ان کے ایمان کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے، اسلام سے نہیں پھریں گے، ان کو کچھ ملے یا نہ ملے، یہ ان کی ایمان کی گارنٹی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور واقعہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو گزرا، ایک اہم واقعہ ہے، وہ یہ ہے جنگ بدر کا۔ جنگ بدر کے بھی جو صحابہ ہیں وہ پھر دوسرے صحابہ کے مقابلے میں بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ جنگ بدر کب ہوئی؟ مدینہ جانے کے بعد۔ اس وقت پورے صحابہ صرف 313 تھے، اور وہ 313 صحابہ میں کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس ڈھال نہیں ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے تو کسی کے پاس تلوار نہیں ہے۔ کل ملا کے 313 صحابہ، اور وہاں سے مکے کے مشرک آ رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، کتنے؟ 1000 کا لشکر لے کر، پورے سواریوں کے 1000 مکے کے مشرک نکلے، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 صحابہ ہے۔ اب مقابلہ جنگ بدر کا ہے۔ اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شامل تھے، اور کہتے ہیں کہ میں جب جنگ بدر میں ٹھہرا اور اپنے آزو بازو میں دیکھا، دائیں اور بائیں طرف میں نے جب دیکھا تو 2 بچے تھے، 12 سال یا 14 سال کے 2 بچے میرے طرف ٹھہرے، اور میں نے سوچا کہ ارے یہ کیا ہو گیا؟ کم از کم میرے بازو میں کوئی طاقتور، ایک بڑا، ایک اچھا پہلوان قسم کا کوئی ساتھی ہوتا تو ہم دونوں مل کے جنگ کرتے۔ جنگ میں ہوتا نا بھائی، میرے سپورٹ میں اگر کوئی اور رہے تو اور زیادہ طاقت ملے گی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میرے بازو میں بالکل کم عمر کے 2 بچے،
ان کا نام معلوم ہے آپ کو؟ جنگ بدر میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں جو 2 بچے ٹھہرے تھے، ان میں سے ایک کا نام معاذ ہے اور دوسرے کا نام معوذ. معاذ اور معوذ 12-13 سال، اس عمر کے 2 بچے. اور کیا بول رہے تھے عبد الرحمن بن عوف سے؟ چچا ابو جہل کیسا ہوتا ہے؟ ابو جہل کون ہوتا ہے چچا؟ اگر اس میں ابو جہل آپ کو نظر آئے تو بتا دینا. میں حیران ہو گیا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ میں حیران ہو گیا، یہ بچہ جو 12-13 سال کا ہے یہ کہتا ہے کہ وہ بھی کون؟ مکے کا مشرک، اسلام کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ابو جہل، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا فرعون کہا. ایسے دشمن کے بارے میں یہ بچے پوچھ رہے ہیں. میں نے پوچھا بچہ کیا کرو گے؟ بچہ کس لیے پوچھ رہے ہو ابو جہل کے بارے میں؟ کہتے ہیں معاذ اور معوذ، چچا ہم ہمارے امی سے سنے تھے، ہمارے امی نے بتایا وہ ابو جہل ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا. ہمارے امی سے سنے، وہ اسلام کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے. تو وہ دکھے تو چچا بتا دینا. کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیٹا کیا کرو گے؟ کہنے لگے کہ ہم ہمارے امی سے سنے یہ اسلام کا دشمن اللہ کے رسول کا دشمن ہے، وہ جیسے ہی دکھے گا بتا دینا چچا، اس کا کام تمام کر دیں گے ہم. اتنی سی بات ہی ہو رہی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جنگ شروع ہونے ہی والی ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے، اچانک ان کی آنکھوں کے سامنے ابو جہل نظر آتا ہے. تو فوراً وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم جس کے انتظار میں ہو وہ وہی ہے، دیکھیے وہ ہے ابو جہل. بس ان کی زبان سے یہ کہنا تھا کہ بیٹا وہ رہا ابو جہل. وہ 2 بچے ایسے بھاگے جیسے تیر کی طرح دوڑ کے گئے، اور وہ سواری پہ تھا، جا کے اس کے اوپر ایسا وار کر دیے کہ وہ سواری کے اوپر سے نیچے گرا، اور دوسرا بھی بچہ گیا. دونوں مل کے اس کے اوپر وار کرتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں. ابو جہل آخری لمحات میں افسوس بھی کرتا تھا، میں مرا تو بھی کیسے لوگوں کے ہاتھوں میں مرا. چھوٹے بچے 12-14 سال کی عمر کے بچے، معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. صحابہ کا ایمان کیسا تھا، صحابہ کا جذبہ کیسا تھا. وہ تو روتے تھے، جنگ میں نہیں لے کے گئے تو روتے تھے، افسوس کرتے تھے. غزوہ تبوک کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دیا. کچھ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے میں آنے سے انکار کر دیا، کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، کیونکہ ہتھیار وغیرہ نہیں تھے، سواریاں نہیں تھے، آپ لوگ یہیں پر رکو. تو وہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس سے جب واپس جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو تھے، روتے ہوئے جا رہے تھے واپس. کیوں رو رہے تھے؟ ہم لوگوں کو غزوے میں جانے کا موقع نہیں ملا اس لیے رو رہے تھے. صحابہ کا ایمان دیکھیے. غزوے میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ مکے کے مشرکین کے ساتھ جنگ کرنا، مکے کے مشرکین کے ساتھ لڑنا. جان صحیح سلامت رہے گی یا مر جائیں گے گارنٹی نہیں ہے. کوئی دشمن ہم پر بھی حملہ کر سکتا ہے، ہماری بھی گردن کاٹ سکتا ہے. لیکن صحابہ ڈرتے نہیں تھے، دنیا کی محبت نہیں تھی، اس لیے جنگ میں جانے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے صحابہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. 12-14 سال کے نوجوان. آج کا نوجوان کیا کرتا ہے؟ اس عمر کا نوجوان اگر کسی 12 سال کے، کم از کم 15-16 سال کے بچے کو بھی اگر اسلام کے دشمنوں کے بارے میں، تو دور کی بات اسلام کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤ بولے تو معلوم ہے کیا ہے. ہمارا آج 16-17 سال کا نوجوان رب کے بارے میں اس کو نہیں معلوم ہوا، اللہ کے رسول کے بارے میں اس کو نہیں معلوم، دین کے بارے میں نہیں معلوم. کہاں ہے تڑپ؟ معلوم ہے تو موبائل، معلوم ہے تو گیم کھیلنا معلوم ہے. وہ 5-6 سال کے بچے کو بھی معلوم ہو جاتا ہے، 3-4 سال کے بچے کو بھی گیم کھیلنا معلوم ہو جاتا ہے، پب جی معلوم ہو جاتا ہے، انٹرنیٹ کیسے آن کرنا معلوم ہوتا ہے، یوٹیوب کے ویڈیوز کیسے دیکھنا معلوم ہو جاتا ہے. ہمارے بچوں کو ہر وہ برائی، ہر وہ گندگی جو آج معاشرے میں، سماج میں پھیلی ہوئی ہے، ہر وہ گناہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے تو کافروں کی زندگیاں معلوم ہوتی ہے، ایکٹر معلوم ہوتا ہے، ایکٹریسز معلوم ہوتا ہے. ابھی یہ جو IPL میچ چل رہے ہیں، کون سا کرکٹر کون سے میچ میں کتنے رن بنایا، یہ سب چیزیں معلوم ہوتی ہے. اگر نہیں معلوم ہوتا تو صحابہ کے بارے میں نہیں معلوم. کتنے مسلمان ہوں گے آج پہلی مرتبہ سنے ہوں گے، اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو آج تک بھی صحابہ کے نام نہیں معلوم ہوں گے.
عشرہ مبشرہ جو کہ 10 صحابہ ہے جن کو جنت کی گارنٹی ملی ہے، 10 صحابہ کے نام کبھی سنے ہوں؟ معاذ اور معوذ نام کبھی سنے ہو کہ یہ بھی ہمارے صحابہ کے نام تھے؟ اور ان کی قربانیاں تو ہے آج ہم تک اسلام پہنچا۔ یہ بچے جو 12-14 سال کے بچے ہی اسلام کے دشمن کو قتل کر دیے، سب سے بڑا دشمن اس زمانے کا جس کے بارے میں امت کا فرعون کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بڑے اسلام کے دشمن کو قتل کرنے والے یہ چھوٹے سے نوجوان بچے، اگر یہ لوگ اور ان جیسے صحابہ اس وقت یہ قربانیاں نہ دیتے، یہ جذبہ نہ دکھاتے اور ان کو قتل نہ کرتے، اسلام کے دشمنوں اور مکے کے مشرکوں کے ساتھ اس وقت جنگ نہ کرتے، تو پھر آج ہم مسلمان کا نام لے کے زندہ نہیں رہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی نا اس وقت جنگ بدر میں، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اللہ صرف یہی 313 ہے، اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج قتل ہو گئی تو اللہ دنیا میں اس زمین پر پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ یہ دعا کی تھی جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے۔ وہی 313 صحابہ کی محنت، ان کی قربانیاں، ان کا جذبہ، اس کے بعد ہی تو پھر اسلام آگے پھیلتا گیا، بڑھتا گیا، آج ہم مسلمان کا نام لے کے زندہ ہیں۔ کہاں ہے وہ ماں جو معاذ اور معوذ کو جس طرح تربیت دے کے بھیجی، جس طرح ان کے ذہن میں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کے رسول کون ہے، رسول کی محبت کیسے ہونی چاہیے، یہ سکھا کے بھیجی تھی وہ ماں۔ ایسی ماں کہاں ملتی ہے آج جو اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرتیں سکھانے والی، نبی کی زندگی سکھانے والی، بیٹا نبی ایسے تھے، صحابہ ایسے تھے، ان کی قربانیاں ایسی تھی، بیٹا اسلام ایسا پھیلا، ان کی قربانیاں نہیں ہوتی تو آج ہم مسلمان نہیں ہوتے، اس طرح سکھانے والی ماں کہاں ہے جو معاذ اور معوذ کی ماں نے سکھایا تھا؟ بیٹا جاؤ ابو جہل، حالانکہ دیکھا بھی نہیں تھا، دشمن کو دیکھا بھی نہیں تھا، جاؤ بیٹا صرف نام سے معلوم کرنا اور اس کا قتل کرنا، یہ سکھا کے بھیجی تھی ماں۔ اللہ اکبر! وہ ماں کا جذبہ کیسا تھا، وہ ماں کا ایمان کیسا تھا، وہ ماں کا اسلام سے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیسی تھی۔ یہ ڈر بھی نہیں تھا نا اس ماں کو، ارے میرے 2 نوجوان بچے، ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی سے جنگ میں کیوں جائیں گے، بیٹا بیٹھو گھر میں۔ ہم جیسے ہوتے تو کیا کرتے، اللہ کے لیے غور کرنا، کم از کم اجتماعات میں لے جانے کی فرصت نہیں ہے آج، بچوں کو دین اسلام سکھانے کی فرصت نہیں ہے۔ وہ اس صبح اسکول کو چھوڑ کے آتے، 7 بجے اٹھ کے گاڑیوں پہ لے کے جا کے کانوینٹ میں چھوڑ کے آنے کے لیے، پیسے خرچ کرنے کے لیے، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہی 1 گھنٹہ اپنے بچوں کو لے کے اسلام بھی سکھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے آج ماں باپ۔ کیسے مسلمان ہے پھر؟ انہی ماؤں کی قربانی، انہی بچوں کی قربانیاں ہے جو 313 کا جذبہ تھا، آج اسلام یہاں تک پھیلا۔ اللہ کے لیے سدھرو مسلمانوں، اللہ کے لیے دین کیا ہے سیکھو، دین کا جذبہ ذہن میں رکھو۔ صرف وہ کیا ہے، کوئی اسلام کو گالیاں دے دیا، کوئی نبی کو گالیاں دے دیا، کوئی برقعے والی عورت کو چھیڑا یا کوئی کسی مسلمان کو مارا، ظلم کیا، قتل کیا تو اس کو گالیاں دینا، فیس بک پہ کمنٹس کرنا، واٹس ایپ پہ کمنٹس کر دینا اور اس کے ویڈیوز پھیلا دینا، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا اسلام، یہ نہیں ہوتا اسلام کا ایمان کا جذبہ۔ ایمان اصل میں کیا ہے؟ سیکھنا ہے، علم ہے، علم آئے گا تو ایمان دل میں بیٹھے گا، دل میں مضبوط ہوگا۔ علم ہی نہیں ہے ہم کو، اللہ ہی نہیں معلوم، اللہ کے رسول نہیں معلوم، اللہ کے صحابہ کے نام نہیں معلوم، کیا کریں گے، کیا کروں گے، یہ اس اسلام کے لیے پھر کیا محنت کر سکتے؟ تو بہرحال یہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ پھر اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں بھی شامل تھے۔ غزوہ احد میں بھی ایسا ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی تھی، آپ کو معلوم ہے، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ اس وقت بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ 15 زخم لگے تھے، 15 زخم لگے تھے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے تھے غزوہ احد کے موقع پر۔ ایک اور واقعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یاد رکھنے کا ہے، وہ یہ ہے، جب میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو عمر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو شہید ہوتے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی ذمہ داری جن صحابہ کو دینے کے لیے نام بتائے تھے، ان 6 صحابہ میں سے ایک نام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھی تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے، اب مسلمانوں کی ذمہ داری سنبھالنا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ بننا ہے، کون بنے گا؟
6 نام بتائے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان 6 میں سے کسی ایک کو آپ امیر چن لینا. ان 6 میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف ہے. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ میں اس ذمہ داری کو نہیں سنبھالوں گا. خود ہی پیچھے ہٹے، دستبردار ہو گئے. آپ سوچئے اس میں بھی کتنی بڑی قربانی ہے. آج سیٹ کے لیے، عہدے کے لیے کتنے لوگ لڑتے ہیں، کتنی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کو بھی بڑا بنایا جائے، ہم کو ذمہ دار بنایا جائے، ہمارا نام بھی مشہور ہو. آج یہ پالیٹکس تو دیکھتے ہیں، ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. حیدرآباد جیسے علاقے میں ایک کارپوریٹر صرف ٹھہرنے کے لیے 50-60 لاکھ روپے خرچ کرا کرتے ہیں. 50-60 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی کیا ہوتا ہے، لاکھوں روپے، 20-30 لاکھ روپے خرچ کر کے صرف ایک چھوٹی سی کرسی کے لیے آج لوگ لڑتے ہیں. اور کرسی کے لیے سگے بھائیوں کو، سگے ماں باپ کو بھی قتل کرنے والے لوگ تاریخ میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں. بادشاہوں کی اگر ہم ہسٹری پڑھیں گے تو ایسے کئی لوگ ملتے ہیں. لیکن سوچنا یہاں پر کہ یہاں پر آفر تھا. ان 6 آدمیوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھی نام تھا. اگر وہ چاہتے تو وہ بھی ٹھہرتے تھے. ٹھیک ہے، خود عمر رضی اللہ عنہ نے نام لیا، ٹھیک ہے میں بھی ٹھہروں گا، اس عہدے کو، اس ذمہ داری کو، اس سیٹ کو میں لوں گا. لیکن کتنی بڑی قربانی، کتنی بڑی قربانی کہ نہیں میں نہیں ٹھہروں گا، میں نہیں کروں گا یہ کام، مجھ سے نہیں ہوگا. مسلمانوں کا امیر بننا، مسلمانوں کا خلیفہ بننا. افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل لیڈر جو کرتے ہیں کرتے ہی کرتے ہیں. لیکن ہمارے اپنے مسلمانوں کی جماعتوں میں، ہر جماعت میں جو امیر ہوتے ہیں، جو ان لوگوں کے الیکشنز جو ہوتے ہیں، اس میں ان لوگوں کی جو پلاننگ ہوتی ہے، ان لوگوں کے جو کھیل ہوتے ہیں، ان لوگ جس طرح دھوکہ بازی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خود امیر بننے کے لیے جو چال بازیاں کرتے ہیں، دوسرے لوگوں پر جو الزام لگا کے ان کو ایسے الزام لگا کے ان کو بدنام کرتے ہیں تاکہ مجھے سیٹ ملے، مجھے کرسی ملے. نیک اور متقی لوگوں پر الزام لگا کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس لیے اس کو ہٹاؤ، میرے کو دو. سیٹ اور عہدہ اور کرسی کے لیے ہر چیز، ہر حرام چیز، مسجدوں میں بیٹھ کے حرام چیزیں کرنے والے آج ہمارے مسلمان. لیکن ہمارے صحابہ کی زندگی یہاں کیسی تھی؟ وہاں آفر ملا، اس کے باوجود بھی چھوڑ دیے. یہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک اور اہم واقعہ ان کی زندگی کا، جو کہ کئی مرتبہ آپ لوگ سن چکے، لیکن اس کے باوجود ایک مرتبہ ضرور سن لینا، کیونکہ نام یاد رکھنا ہے. ہم کو یہ واقعات کے پیچھے کون سے صحابی ہے جن کا نام یاد ہونا، یہ صحابی کے ساتھ ایسا ہوا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ گئے تو خالی ہاتھ گئے نا، کچھ بھی ساتھ میں نہیں لے گئے. جتنا کمایا تھا سب کچھ چھوڑ کے گئے مکہ میں. اب جیسے ہی وہاں چلے گئے، جتنے صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر. مہاجر کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کرنے والے. ہجرت کر کے جو گئے ان کو مہاجر کہتے ہیں. مطلب مکہ میں جو اسلام قبول کر کے ہجرت کر کے گئے وہ مہاجر. انصار کس کو بولتے؟ مدینہ کے صحابہ کو. انصار کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والے. اب یہ لوگ جو مکہ چھوڑ کے گئے مہاجر، ان کی مدد کرنے کے لیے کون تیار تھے؟ مدینہ کے صحابہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان صحابہ کی مدد کرنے کے لیے وہ ذمہ داری لیے تھے کہ ہم تمہارا سپورٹ کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، آئیے. اسی لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے. اب سوچئے، خالی ہاتھ چلے گئے جتنے صحابہ گئے، کچھ بھی نہیں ہے، تنے تنہا، صرف جسم پہ ایک جوڑا تھا، کسی کے پاس تو کپڑا بھی نہیں تھا، صرف ایک چادر. کئی صحابہ کے واقعات ایسے آتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار ان کے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے تھے. ایک صحابی ہے جن کو ہجرت کرنے کے وقت عبد العزیٰ تھا ان کا نام پہلے، ان کے رشتہ دار آ کے، ان کا چاچا آ کے ان کے جسم کے کپڑے بھی اتار لیا تھا. وہ ماں کے پاس جاتے ہیں تو ماں ایک چادر دیتی ہے، وہ چادر کے 2 ٹکڑے کر کے نیچے ایک کپڑا اور اوپر ایک کپڑا ڈال کے چادر کے 2 ٹکڑے کر کے 400 یا 500 کلومیٹر کا سفر کر کے. یہ صحابی، یہ ہے ہجرت کرنے والے صحابہ. آج ہم لوگ بھی کرتے ہیں ہجرت. کیسی ہجرت کرتے ہیں؟ کوئی سعودی کو گئے، کوئی دبئی کو گئے، کوئی بامبے چلے گئے، کوئی اور کسی جگہ چلے گئے. کس لیے گئے؟ مال کمانے کے لیے. ماں باپ کو چھوڑ دیے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیے، لیکن ہمارا مقصد مال کمانا، دنیا کمانا ہوتا ہے. یہ بھی ہجرت ہے، لیکن وہ ہجرت
مال کے لیے نہیں تھا، شادی کے لیے نہیں تھا، اچھی دنیاوی زندگی بنانے کے لیے نہیں تھا، وہ ہجرت صرف اپنے ایمان بچانا اور اسلام کو پھیلانا، اس نیت سے ہجرت کی۔ تو بہرحال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی وہاں پر چلے گئے، اور ایسے صحابہ کئی تھے مدینہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک مشورہ کیا، مطلب ایک پلان کیا، وہ یہ ہے کہ اے مدینہ کے صحابہ، تم لوگ ابھی جتنے بھی مکہ سے آئے صحابہ، ان مکہ کے صحابہ کو اور تم لوگوں کو میں بھائی بھائی بنا رہا ہوں، تم ان کے بھائی بن جانا۔ سنو، یہ واقعہ انتہائی اہم ہے، غور سے سننا ہے۔ کیسی قربانیاں تھی صحابہ کی، کیا بولے کہ مکہ والے جو آئے تنے تنہا سب کچھ چھوڑ کر، مدینہ والوں تم ان کو بھائی بنا لو۔ اس طرح ایک مہاجر صحابی مکہ سے آئے تھے، ایک مدینہ کے صحابی، دونوں کو ہاتھ ملائے، بولے کہ تم دونوں بھائی ہو، جاؤ، مطلب آپ ان کی دیکھ بھال تم کرنا، ان کے کھانے کی ذمہ داری، رہنے کی ذمہ داری جو بھی ہے ان کا سپورٹ تم کرنا، جاؤ۔ اس طرح ایک صحابی دوسرے صحابی کے بھائی بنا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا۔ یہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے، ان کو مدینہ کے صحابی سعد بن ربیع، ایک نام مدینہ کے جو انصاری صحابی ہے سعد بن ربیع، ان کے ساتھ بھائی بنا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ بھائی بنے کس کے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اب اپنا بھائی ہے لے کے گئے۔ پوری دنیا میں ایسی مثال کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کسی انسان نے ایسی قربانی، ایسے الفاظ نہیں نکالے ہوں گے، ایسی قربانی کسی نے نہیں دی ہوگی جو سعد بن ربیع نے کہا۔ وہ الفاظ کیا ہے معلوم ہے؟ عبد الرحمن بن عوف سے کہا، اے عبد الرحمن، تم اپنا گھر چھوڑ کے آئے، مال چھوڑ کے آئے، سب کچھ چھوڑ کے اکیلے ہیں نا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میرا بھائی بنا دیا نا، تو ٹھیک ہے، اب تم میرے سگے بھائی کی طرح ہی ہو۔ سگے بھائی کیسے ہوتے ہیں؟ سگا بھائی جو ہوتا ہے وہ پراپرٹی میں آدھی پراپرٹی کا حصے دار ہوتا ہے، حصہ اس کو ملتا ہے۔ گھر جو ہوتا ہے اس میں بھی آدھا حصہ اسے ملتا ہے۔ تو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عبد الرحمن، میری اتنی پراپرٹی ہے، اس میں سے آدھا تمہارا آدھا میرا، میرے اتنے گھر ہے، ایک گھر تمہارا ایک گھر میرا، اتنا ہی نہیں، اے عبد الرحمن، میری 2 بیویاں ہیں، تم دونوں کو دیکھو، جو پسند آئے اس کے ساتھ تم نکاح کر لو، بیوی بھی ایک تمہاری ہے۔ اس وقت پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن قربانی کا جذبہ دیکھیے، یہ میرا بھائی ہے، سب کچھ چھوڑ کے آیا، بیوی کے بغیر ہے، اس لیے صرف پراپرٹی انہیں میں بیوی کو بھی دے دوں گا۔ ایسی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آج بھی ہے مسلمان صرف 1 فیٹ بلکہ 1 بالشت بھر جگہ کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ جنگ کرنے والا، کورٹ کچہری کیس لڑائی جھگڑا، 1 بالشت بھر جگہ کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ جنگ کرنے والا، لڑائی لڑنے والا، بلکہ اپنے بھائیوں کو قتل کرنے والے، سگے ماں باپ کو قتل کرنے والے، پراپرٹی کے مسئلے میں ماں باپ کو قتل کرنے والے، آج سگی بہن سگے بھائی کو سالوں سال چہرہ نہیں دیکھتے، کیوں؟ پراپرٹی میں جھگڑا ہوا جی ہمارا، اس لیے میرا بھائی نہیں ہوتا وہ، اس لیے میری بہن نہیں ہوتی وہ۔ اللہ اکبر، یہ انسانیت ہے، یہ اخلاق ہے۔ حالانکہ ہمارے صحابہ کیسے تھے؟ سگا بھائی نہیں، صرف ایمانی رشتہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد یہ تمہارے بھائی ہے، تو گھر لے کے جا کے بتاتے کہ گھر بھی آدھا، زمین بھی آدھا، بیوی بھی دونوں ہے، تو ایک تمہاری ایک میری۔ لیکن یہ بھی تو صحابی تھے نا، یہ بھی ایمان والے تھے۔ ان کی اس پیشکش پر اگر ہم ہوتے بولتے ارے اچھا مل گیا بھائی، خالی آتش سب مل گیا، زمین مل گئی، جائیداد مل گیا، پھکٹ میں اتنے ساری چیزیں لے لو، اب یہ نہیں جی اور ایک بھی ہے تو کہیں تو بھی دے دو بول کے بولتے آج۔ لیکن صحابی تھے وہ بھی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، کیا بولے؟ اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تمہیں برکت دے بھائی، دعا دی، مجھے تمہاری پراپرٹی نہیں چاہیے، تمہاری بیوی نہیں چاہیے، مجھے صرف بازار کہاں ہے بتا دو، بس مدینے کا بازار کہاں ہے بتا دو، محنت کروں گا۔ اب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے بازار بتا دیا، بازار گئے، دیکھ لیے، اس کے بعد جنگل کو جاتے ہیں، لکڑیاں کاٹتے ہیں، لکڑی لے کے آ کے بازار میں بیچتے ہیں،
سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلہاڑی وغیرہ جو بھی ضرورت کی چیزیں تھے وہ لے لیے اور جا کے لکڑیاں لے کے آ کے بیچتے ہیں. تو شام کو آتے وقت اپنے ہاتھ میں گھی اور پنیر بھی لے کے آتے ہیں، یعنی اس دن کا کھانا، رات کا کھانا بھی لے کے آتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی برکت دی، ان کے مال میں ایسی برکت ہوئی کہ مدینہ کے صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار صحابہ میں سے ان کا نام آتا تھا. جیسا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مالدار صحابہ میں سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابہ ہے، اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ یہ بھی سب سے زیادہ مالدار صحابہ میں سے ایک تھے. ان کا نمبر بھی تیسرے نمبر پر آتا ہے، یا کچھ علماء نے کہا کہ یہی سب سے زیادہ مالدار تھے. پورے مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اتنا مال دیا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر ہاتھ لگاتے، یعنی مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے، پتھر کو ہاتھ لگاتے، اس کے نیچے سے سونا نکلتا تھا. یعنی ایسی برکت اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان کو. اور یہ کیوں دی تھی معلوم ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا بھی کہ سعد، اے سعد، تم اتنے زیادہ مالدار ہو اور اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ مال دیا ہے، تمہیں برکت کیسے حاصل ہوئی؟ اتنا زیادہ مال کیسے کماتے ہو؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بھی بتائے. کیا کہا؟ دیکھو، تجارت میں سنت سمجھ کے کرتا ہوں. پہلی نیت یہ ہے کہ میں تجارت کو سنت سمجھتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے تجارت کرتے تھے. اس کو میں سنت سمجھ کے کرتا ہوں. اور میں کبھی تجارت کرتے ہوئے، کیونکہ یہ ایک بزنس نہیں کرے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی بزنس، ایک ہی کاروبار نہیں کرے. ایک میں فائدہ، دوسرا دیکھے، دوسرے میں فائدہ، تیسرا دیکھے، اس طرح کئی تجارتیں کی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی تجارت کی کبھی بھی نماز باجماعت نہیں چھوڑا. اللہ اکبر! اللہ برکتیں کیسا دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی، دکان میں بہت زیادہ لوگ ہیں، گراہک زیادہ ہے، چلو نماز چھوڑ دو. لیکن صحابہ کیسے تھے؟ میں زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑا تجارت کی وجہ سے. پہلا اصول یہ بھی ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ میں کبھی تجارت میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولا میں. آج تو ہر چیز جھوٹ پہ ہی بکتی ہے، جھوٹ سے ہی کاروبار، جھوٹ سے ہی دکان چلتا ہے آج. اور لوگ بڑی کیا ہے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آج کے زمانے میں بغیر جھوٹ بولے کیسا چلا سکتے بھائی دکان، جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے. اللہ اکبر! صحابہ چلائے نا، کیسے مالدار تھے یہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو. میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پہلی چیز، کبھی نماز نہیں چھوڑا. دوسرا، کبھی جھوٹ نہیں بولا. تیسرا، میں کبھی کسی بھی مال کو زیادہ دن تک سٹاک نہیں رکھتا تھا. مطلب جیسے آج لوگ کرتے نا کہ مال جمع کے رکھو، سٹاک رکھو، اچھا ریٹ آیا تو بعد میں بیچو. میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. کسی بھی مال کو 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتا تھا میں. چاہے منافع آئے یا نہیں، تو جتنے میں خریدا اتنے میں ہی بیچنا پڑے تو بیچ دوں گا، لیکن میں کبھی سٹاک نہیں رکھا مال کو. اس سے کیا ہوتا؟ نقصان ہوتا نا. ان سیزن میں جو ہے سو خرید لو، ان سیزن میں بیچو. اس وقت لوگوں کی مجبوریاں، خریدنا ہی پڑتا ہے. اب اس وقت نکال کے زیادہ ریٹ آتا بول کے بیچتے ہیں. میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، بولے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. چوتھی چیز، میں کبھی عیب دار مال نہیں بیچا. جس مال میں عیب ہو، جیسا کہ کبھی بھیگا ہوا مال گیلا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کے گئے، نبوت سے پہلے 25 سال کی عمر میں، شادی سے پہلے کا واقعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرے، وہاں پر جو بھیگا ہوا مال تھا اس کو الگ کر دیے، اور جو سوکھا مال تھا اسے الگ کر دیے. بھیگے ہوئے مال کی قیمت کم رکھے، سوکھے ہوئے اچھے مال کی، اچھے اناج کی قیمت کیا ہے، زیادہ رکھے. لوگ حیران ہوئے، تعجب کرے، ارے یہ کیا ہے؟ حالانکہ عیبدار مال کو تو لوگ ملاوٹ کر کے، چھپا کے، نیچے دبا کے بیچتے، لیکن یہ تو دکھا کے بیچ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب پوری تجارت کر کے آئے تو سب سے زیادہ فائدہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہوا تھا. یہی اخلاق دیکھ کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نکاح کرنے کا ارادہ. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ میں کبھی عیب دار مال نہیں بیچا. اگر عیب ہے، خراب ہے تو اس کا ریٹ الگ رکھا، اچھا ہے تو اس کا ریٹ الگ رکھا. یہ تجارت کے اصول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. آج دھوکہ دے کے، لوگوں کو ڈبا کے، ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا ایک آدمی مر گیا جس کے ماں باپ بھی نہیں تھے، اس کی بیوی بچے بھی نہیں تھے، وہ کہیں کام کر رہا تھا، تو لوگ اس کے گھر میں کرائے سے رہتے تھے، اور وہ مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ گھر ہی ہمارا ہے کیونکہ اس نے ہم کو بیچ دیا تھا. اس کا بہت بڑا کیس چل رہا بول کے بھی تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوا.
مسلمان پورے گھر کو ہی قبضہ کر کے بیٹھے. ایسے لوگ ہیں آج. تھوڑا سا اگر کسی کا، آج بھی ایسے حالات ہیں نا کہ اگر کسی کا بھائی مر جائے، 4 بھائی 3 بھائی جہاں ہوتے ہیں، اگر ایک بھائی مر گیا تو اس کی بیوی اس کے بچے ہوتے ہوئے بھی باقی دوسرے جو بھائی ہوتے ہیں، 2 بھائی یا 1 بھائی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی پراپرٹی کو چھپا کے رکھ لیتے ہیں. نہیں یہ تمہارا شوہر کمائی سو نہیں ہوتا، یہ ہم کمائی سو ہے بول کے لڑتے ہیں. حالانکہ بیوہ ہے بیچاری، یتیم بچے ہیں بیچارے چھوٹے چھوٹے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو ہمارا بھائی نہیں ہے بول کے اور زیادہ حصہ دے دیتے، ان کے رہنے کھانے کا انتظام کرتے. آج مسلمان ہوس دنیا کی ہوس، لالچ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، سگا بھائی مر گیا اس کی پراپرٹی کا حصہ بھی اس کے بچوں کو نہیں دیتے، اس کی بیوی کو نہیں دیتے، بولتے کہ نہیں ہم حصہ نہیں دیں گے، جاؤ نکل جاؤ کہیں تو بھی جاؤ اور بچوں کو پال لو. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اعوذ باللہ، ایک بات یاد آئے تو یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اگر کسی کا بھائی انتقال ہو گیا، مطلب کسی کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں، اب سسرال والے بولتے ہیں کہ دیکھو وہ مر گیا نا، اگر پراپرٹی میں حصہ چاہتے ہو تو ہمارے گھر میں آؤ، ہمارے ساتھ رہو، ہمارے ساتھ کام کرنا، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی بچے پلنا، تم دوسری شادی نہیں کرنا. عورت کو بولتے ہیں. بیچاری یہ بھی 25 سال کی عمر ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں اور اس کا شوہر مر گیا. 25 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، اس پر یہ ظلم کہ پراپرٹی میں حصہ چاہتے ہو تو ہمارے گھر میں رہنا، بغیر نکاح کے رہنا، دیوروں کے ساتھ جیٹوں کے ساتھ مل کے رہنا، ساس سسر کی خدمت کرتے ہوئے باقی پوری زندگی گزار دینا. اکیلی عورت. یہ اخلاق نہیں، یہ درندوں سے بھی زیادہ بری صفت ہے. درندوں سے بھی زیادہ. اس عورت کے بھی خواہشات ہوتے ہیں، اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اس کی بھی فطرت اللہ تعالیٰ نے جیسے پیدا کی، اس کی بھی فطرت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے پراپرٹی کا آس دے کے اس کے اوپر ظلم کرتے ہو، اس کو دوسرا نکاح کرنے نہیں دیتے. تو ایسا نہیں ہوتا تھا صحابہ کے زمانے میں. تو یاد رکھو میں کیا بول رہا تھا، اصل میں ہمارے پاس یہ جو اخلاق ہے یہ بالکل غلط ہے. پراپرٹی میں حصہ کسی کو ڈبا کے کھا جانا، حالانکہ ہمارے صحابہ عیب دار مال بھی نہیں بیچے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ مالدار صحابی، لیکن ان کی تجارت کی یہ اصول تھے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو اگر ہم ان کے مال پہ بھی اگر غور کریں، دیکھیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تھا، میں نکاح کے پرسوں لیکچر میں نے بتایا تھا، ایک مرتبہ وہ نماز کے لیے آئے اور ان کے کپڑوں پہ ایک کلر دیکھے، ایک رنگ دیکھے. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبد الرحمن بن عوف یہ کیسا رنگ ہے، کیا تم نے نکاح کر لیا؟ تو کیا بولے؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اچھا مہر میں کیا دیے عبد الرحمن، کیا دیے آپ مہر میں اپنی بیوی کو؟ تو بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سونے کا ٹکڑا، ایک سونے کا رنگ بنا کے دیا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی کو. دیکھیے ابھی مدینہ آئے تو کچھ بھی نہیں تھا، اور صحابی دیتے بولے تو کچھ بھی نہیں لیے، بازار جا کے لکڑیاں بھیجے، کچھ ہی دن نہیں گزرے کہ نکاح کر لیے تو سونا دیے اپنی بیوی کو مہر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے ولیمہ کرے نہیں کرے؟ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ نہیں کیا. تو کیا بولے؟ اچھا ولیمہ کرو، کم از کم 1 بکری ہی صحیح ہے، کم از کم 1 بکرے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو ولیمہ کرو. بولے یہ واقعے سے بھی کئی چیزیں ہم کو سبق ملتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے، پورا مدینہ اس وقت کتنا رہتا تھا آپ کو معلوم ہے؟ آج اگر کبھی آپ عمرہ جاؤ، حج کو جاؤ تو دیکھیں گے مسجد نبوی، آج جو مسجد ہے، صرف آج جو مسجد ہے مسجد نبوی، جتنی مسجد نبوی کا ایریا تھا اتنا پورا مدینہ شہر صرف اتنا تھا، زیادہ سے اس سے تھوڑا زیادہ تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا. صرف آج مسجد جتنی بڑی ہے اتنا مدینہ تھا یا تھوڑا زیادہ. آپ بتاؤ اتنے چھوٹے علاقے میں ایک آدمی نکاح کر رہا ہے اور اس آدمی کے یہاں، اس صحابی کے یہاں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اسی محبت کرنے والے اللہ کے رسول کو نکاح میں نہیں بلائے، نکاح کر لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں پوچھے اے عبد الرحمن میرے کو نہیں بلا کے ایسا کیسا نکاح کر لیے؟ یہ بھی نہیں ہوا. تو مطلب کیا ہے؟ نکاح کی دعوت یا نکاح کے لیے لوگوں کو بلانا یہ سنت نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے.
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. نکاح کی دعوت نہیں, دعوت صرف ایک ہوگی ولیمہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولیمہ کرے نہیں کرے تو دو ولیمہ کرو. اور دوسری بات, اور اس میں جو ہے سو باتیں ہم لوگوں کو معلوم ہوتی وہ یہ ہے, جہیز کتنا لیے آج یہ پوچھا جاتا ہے. رشتہ پکا ہوا بولے تو اچھا کیا لیے کیا دیے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے مہر کتنا دیے. تو اسلام میں صرف مہر اور ولیمہ یہ دو ہی چیزیں ہیں. جہیز کا تصور نہیں ہے, دعوتوں کا تصور نہیں ہے, شادی کی دعوت, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہوتا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایسا ہوا. تو بہرحال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کا نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد اب دیکھیے ایسا ان کے پاس مال آتا گیا, ایسے تاجر بنے یہ. جب ان کی وفات ہوئی, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی, ان کی 4 بیویاں تھیں, ایک بیوی کو 80,000 درہم ملے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پراپرٹی سے 4 بیویوں کو ایک بیوی کو 80,000 درہم. اور اسلام میں جو بیوی کو پراپرٹی کا حصہ ملتا وہ کتنا معلوم ہے؟ شوہر کے پورے مال میں سے 8واں حصہ ملتا بیوی کو اگر اولاد ہے تو. اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بھی پورے احکام نازل کر دیے. کوئی مر گیا تو اس کے بھائی کو کتنا ملتا, بیوی کو کتنا ملتا, بچوں کو کتنا ملتا, بچے ہے تو کتنا ملتا, بچے نہیں ہے تو کتنا ملتا. یہ پوری وراثت اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا, ہم لوگوں کو نہیں معلوم. اس لیے ہم کیا کرتے, خالی قبضہ کر لیتے. انہیں مر گیا تو میرے کچھ ہے, انہیں مر گیا تو میرے کچھ ہے. زندہ رہے جب لڑ کے 2 بیویاں ہیں تو دونوں لڑ لے کے ابھی سے پراپرٹی کا حصہ میرے نام پہ لکھ دو, تیرے نام پہ. یہ طریقہ نہیں ہے اسلامی. مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہوگی. تو ان کے انتقال کے بعد ان کی 4 بیویاں تھیں, وہ 4 بیویوں کو جو حصہ ملا کل پراپرٹی سے 8واں حصہ جو ملا, وہ 8واں حصہ 4 بیویوں کو کتنا آیا, ایک کو 80,000 درہم ملے. تو اس سے اگر حساب لگائے تو انتقال کے وقت ان کو پورا مال جو ان کا تھا 25 لاکھ درہم تھا. 25 لاکھ درہم. اس زمانے کے جو 25 لاکھ درہم کو آج کے زمانے کے جو کاؤنٹ کرنا ہے, اگر اس حساب میں اگر کاؤنٹ کرے, حساب کرے, 501 بلین ڈالر کی پراپرٹی تھی ان کے پاس. 501 بلین ڈالرز کی پراپرٹی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. تو اسلام منع نہیں کرتا کمانے کے لیے. تجارت کرو, مال کماؤ, جماؤ, خرچ کرو, جتنا زیادہ امیر بننا چاہتے ہو بنو, اسلام منع نہیں کرتا. لیکن مال کا حق ادا کرو اور مال کے فتنے سے بچو, یہ اسلام کہتا ہے. جتنے امیر بننا بنو لیکن مال کا حق ادا کرو. کیسے مال کا حق ادا کریں گے؟ اس مال سے جس کا حق بنتا اس کو دو, دعوت دین کے کام میں لگاؤ, غریبوں کو لگاؤ, یتیموں کو لگاؤ, زکوٰۃ نکالو ہر سال, مسلمانوں کی مدد کرو, غریبوں کی مدد کرو. یہ مال کے حقوق ہے. جہاں جہاں ضرورت پڑتی وہاں پر خرچ کرو, دبا کے ہی مت رکھو. مال کماؤ لیکن دوسری طرف خرچ بھی کرو. اور مال کے فتنے سے بچو. مال کمانے کی چکر میں اللہ کو بھول جانا یہ فتنہ ہے. مال کی چکر میں نمازیں چھوڑ دینا, پیسے کی چکر میں روزے چھوڑ دینا, پیسے زیادہ ہو گئے تو اسلام چھوڑ دینا, پیسے زیادہ ہو گئے تو فیشن پرستی کر لینا, پیسے زیادہ ہو گئے تو پردہ چھوڑ دینا. مال کی چکر میں پورے دین کو چھوڑ کے مالدار بن جانا, یہ مال کا فتنہ ہے. اس سے بچو. اس سے بچ کر جتنا کمانا ہے کما سکتے ہیں, یہ جائز ہے. اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی پراپرٹی میں 1000 اونٹ بھی تھے, 3000 بکریاں بھی تھے, 100 گھوڑے بھی تھے. اللہ اکبر, اس زمانے میں 100 گھوڑے, 3000 بکری, 1000 اونٹ, کتنی بڑی بات ہے. تو بہرحال اسلام غریبوں کا ہی مذہب نہیں ہوتا. اسلام صرف فقیروں کا ہی مذہب نہیں ہوتا. مسلمان بولے تو ہمیشہ غریب, میلے کپڑوں میں, چھوٹے چھوٹے جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والا نہیں ہوتا. اور اسلام مال کمانے سے منع بھی نہیں کرتا, روکتا نہیں. تو بہرحال یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی اتنا زیادہ کرتے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر 4000 دینار صدقہ کرے. دینار سونے کے ہوتے, درہم چاندی کے ہوتے. 4000 سونے کے سکے غزوہ تبوک کے موقع پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کے رکھ دیے. تو منافق اس کو دیکھ کے ہنسی مذاق کرنے لگے.
ارے یہ دیکھو عبد الرحمن بن عوف اتنا زیادہ مال لے کے آیا، دیکھو یہ تو خالی دکھاوے کے لیے لایا، یہ تو ریاکاری کر رہا ہے، اس طرح منافق مذاق اڑائے۔ اور ایک ابو عقیل نام کے صحابی تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو صرف مزدوری کر کے مٹھی بھر مال، مٹھی بھر کھجور لے کے آ کے رکھ دیے، ان کا بھی مذاق اڑانے لگے، ارے یہ دیکھو اس کی کیا ضرورت تھی اللہ کو، مٹھی بھر کھجور لے کے آیا، دیکھو یہ بھی، یعنی کم دیا تو بھی مذاق اڑائے، زیادہ دینے والے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مذاق اڑائے۔ تو جب یہ مذاق اڑائے، اللہ تعالیٰ آسمان سے آیت نازل کر دیا، کہا دین کا کام کرنے والوں کا مذاق مت اڑاؤ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مال کے ساتھ، ایک مرتبہ مدینہ میں رات کا وقت تھا، مال کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا اونٹوں کا۔ مدینہ میں آواز شروع ہوئی، آواز گونجی، پورے مدینہ میں آواز، جدھر دیکھو ادھر آواز آ رہی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھی صحابہ سے کہ کیا ہوا، یہ کیسی آواز ہے، کیوں اس طرح شور ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ ابھی ابھی مدینہ میں مال سے لدے 700 اونٹ آئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، اتنا چھوٹا شہر، اس شہر میں جب 700 اونٹ مال سے لدے ہوئے، پورے مال کے ساتھ 700 اونٹ آئے، اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبد الرحمن کیسی حالت ہوگی اس وقت، اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کو جنت میں اللہ تعالیٰ بھیجے گا اور جنت میں خوشی سے اچھل کود کریں گے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ میں نے سنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بات معلوم ہوئی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ خوشی سے دوڑ کے آئے امی عائشہ کے پاس۔ عائشہ مومنوں کی ماں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا؟ ہاں میں نے سنا ہے عبد الرحمن، تمہارے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تم خوشی سے جنت میں دوڑو گے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اتنی خوشخبری سننے کے بعد امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خوشخبری میں نے سنا تمہاری زبان سے، تو اس خوشی میں وہ جو 700 اونٹ آئے مال سے لدے ہوئے، وہ سب میں مدینہ کے لوگوں پر خرچ کر رہا ہوں، صدقہ کر دے رہا ہوں، سب کے سب خرچ کر دیے۔ کتنا بڑا دل۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عبد الرحمن بن عوف سب سے آخر میں جائیں گے جنت میں ان کے مال کی وجہ سے۔ کیوں؟ مالداروں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے طبرانی میں کہ جتنا زیادہ مال ہوگا مالدار سب سے آخر میں جائیں گے، یعنی غریب سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور مالدار ان کے بعد جائیں گے جنت میں۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس کے مال کا ان کو حساب ہوگا نا، ان کا حساب دینا پڑتا نا۔ اللہ کتنا دیا، تم نے کتنا کمایا، حلال کمایا، حرام کمایا، پھر وہ کمائے سو مال میں کہاں خرچ کیا، جائز جگہ خرچ کیا، ناجائز جگہ خرچ کیا، یہ سب حساب کرتے لینے دینے میں مالدار پیچھے رہ جائیں گے۔ جو غریب تھے ان کے پاس مال نہیں تھا وہ سب سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے لیے غور کرنا، مال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فتنہ بھی کہا، یہ مال فتنہ بھی ہے، اور اسی مال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فضل بھی کہا، اللہ کا فضل بھی کہا۔ یہ مال کسی کے لیے فضل بھی ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ مال کسی کے لیے فتنہ بھی بنتا ہے۔ مال ملنے کے بعد مال کا حق ادا کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے گئے اور اللہ سے دور نہیں ہوئے، اللہ کے دین سے دور نہیں ہوئے، تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے، دنیا میں بھی خوشی کی زندگی اور آخرت میں بھی جنت۔ لیکن مال ملنے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتے ہوئے، کنجوسی کرتے ہوئے، جمع کے رکھے، دبا کے رکھے، غریبوں کا حق ادا نہیں کرے، یتیموں کا حق ادا نہیں کرے، دعوت دین کے کام میں خرچ نہیں کرے، تو پھر یہی مال اس کے لیے فتنہ ہے۔ اگر اسی مال کی وجہ سے وہ شرابی بن گیا، سود خور بن گیا، دھوکے باز بن گیا، اسی مال کی وجہ سے تکبر کرنے لگا، اکڑنے لگا، اسی مال کی وجہ سے چوریاں کرنے لگا، اسی مال کی وجہ سے نمازوں سے دور ہوتا گیا، دین سے دور ہوتا گیا، تو پھر یہی مال اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ تو مال ایک طرف اللہ کا فضل بھی ہے،
اگر اس کے حق ادا کریں، اسے صحیح استعمال کرے تو پھر دوسری طرف فتنہ بھی ہے، یہی مال اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بھی بنے گی۔ تو مال کمانا گناہ نہیں ہے، لیکن مال کے ساتھ کیا استعمال کر رہے، کیسا استعمال کر رہے، یہ اصل میں دیکھا جائے گا۔ تو یاد رکھو آج مالداری حقیقت میں بہت زیادہ فتنہ بن رہی ہے، مال لوگوں کے لیے فتنہ ہی بن رہا ہے۔ جتنے مالدار ہوتے جا رہے اتنے زیادہ دنیا پرست ہوتے جا رہے ہیں۔ مرتے وقت کیا لے کے جائیں گے، اللہ کے لیے غور کرنا، اگر ہم غریبوں میں خرچ نہ کریں۔ دیکھیے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرنا، اس کا دیا ہوا اس کو دینے میں کیا مشکل ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر نہیں دیے تو کیا کریں گے؟ اس مال کو بچا کے لے جائیں گے، مرتے وقت لے جائیں گے، ساتھ میں رکھ کے سو جائیں گے قبر میں؟ نہیں نا، اگر ہم زندگی میں نہیں دیے اللہ کا مال اللہ کے راستے میں تو وہ مال ہم سے چھین لیا جائے گا۔ بہتر ہے کہ ہم خوشی سے دے دیں، مال اللہ نے دیا اللہ کی راہ میں، اگر ہم خوشی سے دیے تو ٹھیک ہے، اگر خوشی سے ہم نہیں دیے ایک دن آئے گا وہ مال ہم سے چھین لیا جائے گا، ہمارے بچے چھین لیں گے، رشتہ دار چھین لیں گے۔ خوشی سے دینے سے بہتر ہے، خوشی سے دینا ہی بہتر ہے۔ یاد رکھو کہاں لے جائیں گے، بچا کے کہاں لے جائیں گے؟ مرنا تو سب کو ہے۔ اور آج انسان کا دل بھی اتنا سخت ہو گیا نا، اتنا پتھر دل ہو گیا نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دل نہیں کرتا۔ بڑے بڑے مالدار ایک گھر ہے تو دوسرا خریدیں گے، ایک پلاٹ ہے تو دوسرا خریدیں گے، ایک بزنس ہے تو اور 4 بزنس شروع کریں گے، اپنا ہی جماتے رہیں گے اکاؤنٹ، لیکن خرچ کرنا نہیں بھائی، یہ نہیں ہوگا۔ اتنے پتھر دل ہے، اپنے رشتہ دار اپنے آنکھوں کے سامنے یتیم بچے مر رہے ہیں، دل ذرا بھی پگھلتا نہیں۔ ایسے پتھر دل ہو گئے کسی کو مرتے ہوئے دیکھ کر بھی ہوش میں نہیں آتے ہیں۔ اور ایسے واقعات، لاشوں کے سامنے بھی جا کے سیلفی اترنے والے مسلمان ہیں آج، لاشوں کے سامنے جا کے سیلفی اتر کی ویڈیو بنا رہے ہیں آج ٹک ٹاک کی، قبرستان میں جا کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، دل پتھر بن چکے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ یاد رکھو یہاں تو صحابہ اتنا زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور یہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو صحابی دیے، سعد بن ربی، اس نیت سے بھی نہیں دیے وہ کہ مجھے بعد میں ملے گا، قرض حسنہ کے طور پر دے رہا ہوں، ابھی تو قرض دے رہا ہوں بعد میں دے دو، ایسا بھی نہیں ہے نا، پورا آدھا مال دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم بھی اگر مالداروں سے میری یہ ریکویسٹ ہے، یہ گزارش ہے، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی جو غریب ہیں ان کو دل کھول کر اگر خرچ کرتے۔ آج حالت کیا ہے، اگر کوئی قرض پوچھنے آیا تو پہلے تو قرض دیتے نہیں ہیں، پہلی بات نہیں ہے بول دیتے، بہانے بنا دیتے، یا پھر اگر کوئی قرض دیا بھی تو اکثر لوگ سود پہ دیتے، جھوٹ بول کے دیتے، دیکھو میرے پاس تو نہیں ہے، میرے دوست کے پاس سے لاتا ہوں، کسی کو نہیں بولنا، 2 روپے کے حساب سے بیاج، حالانکہ وہ اسی کا ہوتا۔ اچھا پھر دیے، قرض دیے یا سود پہ دیے، بغیر سود پہ دیے، پھر 1 سال ہوتا نہیں، 6 مہینے ہوتے نہیں، کب دیتے؟ حالانکہ وہ غریب، وہ بیمار، اس کے بچے بیمار، اس کے کاروبار نہیں چل رہے، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس کے اوپر تنگ کرنا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں جی چھوٹی رقم نہیں ہے نا، 5-10 ہزار ہے تو چھوڑ دیتے تھے، وہ تو 1 لاکھ روپے لے لیا، 2 لاکھ روپے لے لیا، ابھی دے رہا بھی نہیں اور دینے کی امید بھی نہیں دکھ رہی، اتنا فقیر ہے، اس کی حالت ایسی ہے، لیکن کیا کرنا، کیسے لینا بول کے سوال لینا۔ یہاں کوئی رشتہ داری نہیں، کچھ بھی نہیں، صحابہ کیسے خرچ کر رہے ہیں، غریبوں پر کیسے خرچ کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے مدینہ میں 3 طرح کے لوگ ہوتے تھے، اور سب کا احسان تھا، سب پر احسان کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 طرح کے لوگ تھے، تو تینوں پر، مدینہ کے پورے لوگوں پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان تھا۔ کیسا؟ 3 طرح کے لوگ کون تھے؟ ایک وہ لوگ تھے جو لوگوں، ایک وہ قسم ایسے لوگ تھے، ایسے غریب تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرض دیتے تھے۔ پہلے قسم کے لوگ جن کو 1/3 حصہ، پورے مدینہ کے کل آبادی میں 1/3 حصہ، 1/3 حصہ جن کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض دیے تھے۔ دوسرا جو 1/3 حصہ ہے، 1/3 حصہ ہے، وہ لوگ ایسے تھے جو غریب تھے، دوسروں کے پاس قرض لیے تھے، تو ان لوگوں کا قرض چکاتے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو نہ قرض لیے نہ قرض چکائے ان کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہدیہ دیتے تھے، تحفے دیتے تھے، اپنی طرف سے مال ان کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ پورے مدینہ والوں پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال خرچ ہوتا تھا۔ احسان ہے ان کا، بولے کیسے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟
پورے مدینہ کے لوگوں میں 3 قسم کے لوگ، یا تو عبد الرحمن بن عوف سے قرضہ لیے سو لوگ ہیں، یا نہیں تو عبد الرحمن بن عوف ان لوگوں کا قرضہ ادا کرے۔ کتنی بڑی بات ہے، قرضہ لیا تو دور کی بات، تم دوسرے کے پاس قرضہ لیے ٹھیک ہے، میں تمہارا قرض ادا کروں گا بول کے آگے بڑھ کے ان کا قرض ادا کرنا کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ اور اس نیت پہ نہیں کہ میں ابھی ادا کروں گا تمہارا قرض لیکن بعد میں میرے کو دینا، یہ بھی بات نہیں ہے۔ ایسی ایک مثال بھی شاید آج نہیں ملتی ہوں گی۔ اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی لوگوں کا، ٹھیک ہے جی تم قرضوں میں ڈوبے نا، میرے پاس پیسہ ہے، تمہارا کتنا قرض ہے مجھے بتا دو، میں تمہارا قرض ادا کروں گا اور مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا بولنے والے کون ہیں آج؟ یہ عبد الرحمن بن عوف، 1/3 حصہ ایسا تھا لوگوں کا جن کے قرض عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کر، اور جن کے پاس نہ قرض ہے، نارمل جتنے بھی لوگ ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خرچ کرتے تھے۔ مرتے وقت وصیت کر کے گئے، میرے جو بدری صحابہ ہیں، جو سابقون الاولون، پہلے اسلام قبول کرے سو، ان صحابہ کو میری پراپرٹی میں میرے مرنے کے بعد ایک ایک کو 400 درہم دے دینا بول کے وصیت کرے، تحفے دیتے تھے، مرنے کے بعد بھی میرے مال میں سے دینا، تقسیم کرنا بول کے وصیت کر کے گئے۔ یہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہے جو ازواج مطہرات پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کون سی عمر میں ہوا؟ 63 سال کی عمر میں نا، رائٹ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ بولیے نا، 18 سال کی عمر، نہیں معلوم؟ 18 سال کی عمر ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور نبی کی بیویوں سے کوئی نکاح کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ پوری امت کے لیے مائیں ہیں نبی کی بیویاں۔ تو اب نبی کی بیویوں کی ذمہ داری کس کی؟ مسلمانوں کی ہے، مسلمان خلیفہ کی، مسلمان حکومت جو بنتی ہے ان کی ہوتی ہے۔ لیکن یہی صحابہ تھے جو پوری زندگی اللہ کے رسول، اگر دوسری عورت ہوتی تو شادی کر لیتے، ان کے شوہر کی ذمہ داری ہوتی تھی، لیکن ازواج مطہرات سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، اس لیے پوری زندگی ازواج مطہرات پر خرچ کرنے والے صحابہ تھے۔ ان صحابہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ازواج مطہرات کے لیے ایک باغیچہ تھا، اسے وقف کر دیا، تو جب اسے بیچا گیا، یعنی یہ میرا باغیچہ ہے، یہ سب کا سب میں امہات المومنین ازواج مطہرات کے لیے دے دے رہا ہوں، نبی کی بیویوں کے لیے دے دے رہا ہوں، بولے جب اس باغیچے کو بیچے تو 4 لاکھ درہم ہے، 4 لاکھ درہم آئے تھے، 4 لاکھ درہم ایک ہی مرتبہ دے دیے۔ 4 لاکھ درہم کا مطلب آج کی طرح 4 لاکھ روپیے نہیں بنتا، درہم، اللہ اکبر، چاندی کے سکے، دینار، سونے کے سکے، اس زمانے میں اتنا زیادہ خرچ کرنا کتنا بڑا دل ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو بہرحال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے گئے، اور جتنا خرچ کرے اللہ تعالیٰ ان کو اتنی برکت دیتا گیا، تو آخر میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 75 سال کی عمر میں جن کا انتقال ہوا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح پڑھائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، بیمار ہوئے تھے، بیماری کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا، 75 سال کی عمر، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جنازے کی نماز پڑھائے۔ یہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے سنایا، امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو صحابہ سے محبت کرنے اور صحابہ کو آئیڈیل مان کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔